گزشتہ 2-3 پروگراموں میں ہم ان بیریئرز اور ان رکاوٹوں کی بات کر رہے ہیں جو ہماری قوم اور امت کے لیے تجدید کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو اس میں ہم نے جہاں مظلومیت کا رونا رونے کی بات کی کہ یہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور خود بخود انسان کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اسی طرح ہم نے غیر مرتب افکار اور ذہنی تشویش کی بات کی کہ کنسنٹریشن اور توجہ کا نہ ہونا بھی تجدید کی راہ کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے عدم القدرت علی نقد الذات، کہ اپنی سیلف اسیسمنٹ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور خود احتسابی کا نہ پایا جانا، یعنی اپنی ذات پہ تنقید کرتے ہوئے اس میں بہتری کرنا اور اس کا جائزہ لیتے رہنا۔ اور نقد ذات جو ہے یہ دین کا کور ایشو ہے، اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سونے سے پہلے انسان کو محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا، اور میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا، اور پھر جو اس نے کوئی گناہ کیا ہو اس پہ معافی طلب کرے، جو خیر کا کام ہو اس پہ شکر بجا لائے۔ تو نقد ذات کا یہ عمل انفرادی سطح پہ بھی ضروری ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی ضروری ہے، فرد کی سطح پہ بھی ضروری ہے اور قوم کی سطح پہ بھی ضروری ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں نقد ذات کے اندر بہت کمی آ چکی ہے کہ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے اور اپنی غلطیوں کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ قرآن حکیم نے تو ہمیں توبہ کے عنوان سے نقد ذات کا ایک پورا چیپٹر اور باب عطا کیا ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور جب تک کہ انسان کی جان گلے میں اٹک نہ جائے اللہ رب العزت اسے توبہ کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنی غلطیوں کا تدارک کر لے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو صاف کر لے۔ اور اس میں بہت زیادہ رحمت اور بہت زیادہ بہتری ہے کہ جس وقت بھی انسان کو احساس ہو جائے تو وہ پلٹ سکتا ہے، وہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے، اور اسی کو نقد ذات کہا جاتا ہے۔ تو نقد ذات اور سیلف اسیسمنٹ کا دوسرا نام توبۃ النصوحہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں توبہ کے مفہوم کو بھی بہت زیادہ محدود کر دیا گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ توبہ جو ہے وہ صرف انفرادی گناہوں سے ہوتی ہے، کہ اگر بحیثیت انسان اور مومن مجھ سے یا کسی انسان سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ اپنی توبہ کیسے کرے گا، حالانکہ توبہ انفرادی سطح پہ بھی ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی ہے۔ اس لیے توبہ صرف اپنے گناہوں سے ہی نہیں بلکہ مینجمنٹ کی غلطیوں سے، ادارہ جاتی بلنڈرز سے، حکومتی سطح پہ ہونے والی کرپشن سے توبہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی حکومت بے روزگاری کے بڑھانے کا سبب بنی ہے اور اس میں کمی نہیں لا سکی، اس سے توبہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر معیشت اور اقتصاد میں اور بینکنگ میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے اجتماعی سطح پہ، اور وہ توبہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، بلکہ توبہ کا عملی طریقہ یہ ہے کہ جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اس کو دور کیا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، جو کرپشن ہوئی ہے وہ ختم کر کے عوام کا حق ان کو لوٹایا جائے، جو بے روزگاری بڑھی ہے اس کے اسباب کا جائزہ لے کے بے روزگاری کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، جو لٹریسی ریٹ نہیں بڑھ سکا اس لٹریسی ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ ہے حکومتی سطح پہ توبہ، معاشرتی سطح پہ توبہ، قومی سطح پہ توبہ، ادارہ جاتی سطح پہ توبہ، اور پھر انفرادی سطح پہ توبہ۔ توبہ کے مدارج ہیں، درجات ہیں، ان سب کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سورہ توبہ اگر قرآن پاک کے اندر پڑھ لیں تو قرآن پاک کی پوری ایک سورت ہے جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے، جس کے شروع میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور جسے سورۃ البراءت بھی کہا گیا ہے۔ اس سورہ توبہ یا سورہ براءت کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب وہ صرف ایک انفرادی سطح کی ہی توبہ نہیں بلکہ اس میں اجتماعی سطح کی توبہ بھی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی مصلحت کو معاشرے کی مصلحت پہ ترجیح دیتے ہوئے وہ جنگ میں شامل نہ ہوئے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ
وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ تو یہ جو آیہ پاک ہے اس میں فرمایا کہ وہ 3 افراد تھے جو معاشرے کا حصہ تھے، اور ان سے معاشرتی سطح کے اوپر یہ گناہ ہوا کہ وہ معاشرے کی اس ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنے جس میں پورا معاشرہ شامل تھا، اور حضور ایک لشکر لے کے جا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی ذاتی مصلحت کو اس قومی اور اجتماعی مصلحت کے اوپر ترجیح دی اور آرام کرنا مناسب سمجھا۔ بعد میں جب انہیں احساس ہو گیا تو کس طریقے سے ان کو توبہ کا موقع دیا گیا کہ کافی عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، ان سے کوئی گفتگو نہ کی، اور پھر آہستہ آہستہ جب انہیں احساس ہوتا گیا وہ نقد ذات کے عمل سے گزرے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا حکم قرآن میں نازل فرما کے اس پہ مہر لگا دی کہ قومی سطح پہ یا انفرادی سطح پہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو پھر راستے بند نہیں ہوتے، تم کسی بند گلی میں نہیں چلے جاتے، بلکہ وہاں پہ ایگزٹ ہوتا ہے، وہاں پہ باہر نکلنے کا راستہ ہوتا ہے، وہاں توبہ کا دروازہ ہوتا ہے، اس سے گزر کر پھر سے تم سیلف پیوریفیکیشن اور اپنی ذاتی تطہیر کا جو عمل ہے اسے مکمل کر سکتے۔ تو اگر آپ کی آج یہ جو مینجمنٹ اور اداروں کی سطح پہ جو انتظامی حوالے سے کتب شائع ہوتی ہیں کہ اچھے مینیجر کیسے بنے، اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو ان میں پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے جسے سیلف کریٹیسزم کہا جاتا ہے، اور سیلف کریٹیسزم نقد ذات کا ترجمہ ہے کہ اپنی ذات پہ تنقید کرنا، اور اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سیلف کریٹیسزم کیسے کرنا ہے اور اپنی ذات کی غلطیوں کو کیسے سدھارنا ہے اور اس سے توبہ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جس طرح مینجمنٹ سائنسز میں ہے اسی طرح ایمان میں ہے، قرآن میں ہے، اسلام میں ہے کہ اسلام نے ہمیں توبہ کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور یہ توبہ جیسے ہم نے کہا کہ حکومتی سطح پہ بھی ضروری ہے، اور خاندانی سطح پہ خاوند اور بیوی کے تعلقات کے اندر اگر ظلم کا عنصر شامل ہو گیا ہے اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، وہاں بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور وہ توبہ یہ ہے کہ اس تعلق کی اصلاح کی جائے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اگر اولاد کی تربیت کے اندر صحیح سلوک نہیں ہو رہا اور غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کی توبہ یہ ہے کہ ان غلطیوں کا ازالہ کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بھی اس کا ہمیں حکم دیا، اور رسول